الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ پچھلے جمعے کو غزوہ احد کے حوالہ سے ہم نے عنوان شروع کیا تھا کہ غزوہ احد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام پروانوں کی طرح اپنی جانیں ناموس رسالت پہ قربان کرنے کے لیے احد کے میدان میں حاضر ہیں، اور ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ قیامت تک وہ سنہری حروف کے اندر موجود ہے کہ علماء مصطفیٰ جو ہوتے ہیں وہ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب جلوہ دیکھا، چہرے والضحیٰ کا دیدار کیا، اور دنیا کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے نزدیک دنیا اور یہ جو مٹی ہے اس کو برابر کر دیا، سونا اور مٹی کو۔ اگر ایک طرف سونے کا ڈھیر پڑا ہو اور ایک طرف ریت کا ڈھیر پڑا ہو، مٹی کا ڈھیر پڑا ہو، تو آپ فرماتے ہیں ہماری نظروں میں دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ان کے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی کہ یہ سونا ہے، یہ مال ہے، اس لیے ہم نے اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ صرف اور صرف آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پہ اپنی جانیں قربان کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور صرف صحابہ کرام نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیویاں بھی موجود تھیں، صحابیات بھی موجود تھیں، اور مشہور و معروف نام سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی ذات بھی موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھیں، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود تھیں۔ اور آپ کی ڈیوٹیاں کیا لگی ہوئی تھیں احد کے میدان میں کہ جو مجاہدین اسلام تھے، جو اسلام کی خاطر جہاد کر رہے تھے، آپ پانی پلانے کی ڈیوٹی کر رہی تھیں۔ اگر مجاہدین اسلام میں سے کوئی زخمی ہو جاتا اور مرہم لگانا بھی آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اور اکثر ایک ایک گھر کے 4 4 5 5 افراد
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عہد کے میدان میں موجود تھے، اور وہاں پہ تڑپ ایسی تھی کہ اگر بدر کے مقام پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 غلام تھے، اور یعنی ایک باپ بیٹا تھے، تو بیٹا کہتا تھا بدر پہ میں نے جانا ہے، اور باپ کہتا کہ بدر پہ میں نے جانا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں، باپ کہتا ہے جنگ پہ میں نے جانا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، جس کو آپ لاٹری کہتے ہیں، قرعہ کے نام لکھ کے ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ چلا جائے گا۔ اس بات پہ وہ باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو بیٹے کا نام نکلا، اور بیٹا بدر کے مقام پہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پہ قربان ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آج عہد کا میدان ہے، آج وہ باپ اس کو موقع ملا کہ اس وقت تو میں جا نہ سکا، میں نے پھر قرعہ ڈالا، وہ بیٹے کے نام نکل آیا، بیٹا جا کے شہید ہو گیا، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو وہ صحابی رسول اتنے خوش تھے کہ آج تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پہ جا کے میں خود قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر بن جموح، آپ کے 4 بیٹے تھے، جلاد بھی تھے، معاذ بھی تھے، چاروں بیٹے وہ عہد کے میدان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ یار آپ جا رہے ہو اور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان آپ معذور ہو، آپ کی ایک ٹانگ جو ہے کہ وہ کام نہیں کرتی، اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے کہ معذور جہاد پہ نہ جائے، اور ہم 4 بیٹے جو آپ کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ نہیں میرے 4 بیٹے تو جا رہے ہیں، لیکن میں خود بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ دور نہیں تھا کہ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے اور باپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، باپ یہ جھوٹے تجزیے سن رہا ہے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی لانچ میں، اذان ہوتی ہے تو بیٹے کہتا ہے بیٹا آپ جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ یہ دور نہیں تھا، یہ دنیا داروں کا دور نہیں تھا، یہ غداروں کا دور نہیں تھا، ایسا دور تھا کہ خدا کی قسم کہ عورتیں بھی یہ چاہتی تھیں کہ اگر اللہ کے محبوب ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی مجاہدین اسلام کے ساتھ جنگ میں جا کے جس طرح یہ لڑتے ہیں اسی طرح ہم بھی لڑیں گے۔ لیکن آج یہ مسلمان، میں کئی بار یاد کر چکا ہوں کہ ان کو اپنے سیاسی لیڈروں پہ اتنی وفا ہے، ان سیاسیوں کی محبت ان کی رگوں میں اتنی رچ گئی ہے، یہ فوٹو لگا کے فخر کرتے ہیں میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کسی پارٹی کے نہ بنو، آپ کی سوچ ہمیشہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس ملک کے اندر اس وقت کامیابی ہوگی جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، بس ہو یا نہ ہو۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی ناموس رسالت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کوشاں رہے، اور مدینہ منورہ پہ جب آپ نے حاضری دی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پہ، اور عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی میں نے شادی نہیں کی، میں نے جیلیں کاٹیں، میں نے تکلیفیں کاٹیں کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے پاکستان کے اندر، نہیں ہو سکا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں آ کے فرمایا عبدالستار خان نیازی تیرا کام تھا کوشش کرنا، مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا، کوئی نماز کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن آپ نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا، لیکن آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی ہے، آپ اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھیں۔ اور شاہ مندرانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ جملہ کہ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، تو کیا کوئی نماز کے لیے نہ آئے تو مؤذن اذان کہنا چھوڑ دے گا؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کرے گا۔ تو یہ لوگ کہ جن کو بڑا فخر ہے کہ آج تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست بھی ایسے موڑ پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان سیاسی لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے، اختلافات شروع سے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
کسی کو برداشت کرنا، کسی کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا، یعنی یہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا آپ دیکھیں، یا ویسے بھی ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو کسی کے اندر برداشت نہیں رہی۔ تو میں کہتا ہوں جب بھی بات کرو تو نظام مصطفیٰ کی بات کرو، بس آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک نے باری لگائی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، وہ آ جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک ہی پاکستان کو مخلص لیڈر ملا تھا جس کو دنیا کا زیادہ محمد علی جناح کے نام سے یاد کرتی ہوئی، وہ عام بندہ نہیں تھا۔ جاگتے ہوئے سرکار ان کے گھر میں تشریف لائے، جاگتے ہوئے بابا قائد اعظم نے بیٹھے، اور اللہ کے محبوب نے آ کے کئی اولیاء اللہ کو خواب میں حکم دیا، اٹھو بابا قائد اعظم کا ساتھ دو، یہ پاکستان بنانا چاہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ ملک کیسے بن گئے؟ یہ آقا علیہ السلام کی نگاہ تھی، سرکار کی ڈیوٹی تھی۔ اور بابا قائد اعظم بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ سب سے پہلی عید جب بابے نے پڑھی ہے نا تو اشام نورانی صدیقی کے والد مولانا عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیچھے بابا نے عید پڑھی تھی۔ اور ہمارے اکابرین نے، ملک ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ جو آپ کے فرقہ پرست لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، ان کا ایک کردار بھی نہیں ہے، یہ تو مخالف تھے لوگ۔ ہمارے ایک ختم نبوت کا کام پیر میر علی شاہ نے جتنا کیا ہے، یہ جو خدا قسم سارے دعوے دار بیٹھے ہیں، یہ تو ایک حصہ بھی ان کا شامل نہیں ہے۔ کام ہمارے بڑوں نے کیا، ملک ہمارے بڑوں نے بنایا، تو پھر ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ دیکھیں یہ میرے مسلک کی مسجد ہے، محمد کا نام آئے میں انگوٹھے نہ چوموں، 2 دن نہ چوموں تو آپ کہیں گے یار مولوی بھابی تو نہیں ہو گیا۔ آپ آپس میں ڈسکس کریں گے۔ میں نماز کے بعد کلمہ نہ پڑھوں تو آپ ایک دوسرے عہدہ ماس خیر تھے یار مولوی صاحب کلمہ کو نہیں پڑھتے۔ میں پہلے مچھاں گھٹ رکھی ہے سن تو وہ زیرو مشین مارتا سا میں، تو پھر جو بندہ میں نے جانتا نہیں سی نا تو میرے پیچھے جمعہ پڑھا یا نماز پڑھا تو اس کو شک پہنتا سی کہ یار یہ بندہ کہ بھابی تو نہیں ہے۔ پھر وہ ایک سجا کے میں پوچھتے سی، ایک دفعہ ایک جنازہ ہوا تو میں مسلح سے کھڑا ہو گیا تو شاہ جی سن تو کہنے لگے تو چیک کرے یار یہ مولوی صاحب سنی تو ہے نا یار۔ یعنی آپ لوگ تو پھر بڑی احتیاط کرتے ہو نا، آپ بڑی انکوائری کرتے ہو۔ تو میرے اپنے مسلک کی مسجد ہے، میرے اپنے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر میں اپنے عقیدے کی بات کیوں نہ کروں؟ دیکھیں بات یہ اپنے گھر بھی ہم بات نہ کریں، ہم کسی کو ڈرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام احد کے میدان میں کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، کہ آپ نے عرض کیا تھا اللہ کے محبوب میں آپ کی تلوار کا حق ادا کروں گا، کفار پہ اتنا ماروں گا کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے مولا مشرق کشا کو دیکھا، ایک ایک غلام، ہر غلام کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ جب جہاد میں مصروف تھے نا، میں نے دیکھا ان کے مقابلے میں جو کافر آیا کہ وہ بڑا طاقتور تھا، اسلحہ بھی اس کے پاس بڑا تھا، اور میں بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر بنتا کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں آقا علیہ السلام کی تلوار مبارک ہے۔ جب وہ کافر قریب آیا، اس نے وار کیا، آپ نے اس کو روک کر پھر آپ نے جب وار کیا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کے فرمایا اے کعب انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں، یہ بتاؤ کہ جو آپ منظر دیکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے دیکھا ہے اور کیسا منظر پایا ہے آپ نے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو ہند تھی نا، یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے آ گئی۔ آقا علیہ السلام کی تلوار آپ کے ہاتھ مبارک میں ہے، آپ نے اس طرح تلوار لہرائی اور واپس کر لی۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اے ابو دجانہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے ہو جنگ احد میں، لیکن یار یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ ایک عورت قابو بھی آ گئی ہے، ابو سفیان کی بیوی تھی نا ہند، تو آپ نے تلوار بھی اس طرح لہرائی ہے اور پھر واپس کر لی۔ آپ نے فرمایا کہا بھائی بات یہ ہے
میرے ہاتھ میں کوئی عام تلوار نہیں تھی، اللہ کے محبوب کی تلوار تھی۔ تو میں نے نہیں چاہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے ساتھ کسی عورت کو مارا جائے، اور وہ بھی ایسی حالت میں تھی اس کا کوئی مددگار ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا تلوار واپس کر دی۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کردار، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعلیمات، کہ یار تعلیمات کو اپنانا تو دور کی بات ہے، آج اس گئے گزرے دور میں لوگ ان کا ذکر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں آپ کس دور کی باتیں کرتے ہو، چھوڑو، دنیا بڑی ترقی کرے۔ کیا کیا ہے دنیا نے؟ کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کے، کوئی بھی اللہ رسول کو چھوڑ کے ترقی نہیں کر سکتا۔ فلاں انگریز نے یہ کام کیا ہے، فلاں ہندو نے یہ کلام لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں اتنا ہی اگر عاشق تھا تو اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جاتا۔ ہمارے پاس تو پیر نصیر شاہ صاحب کا کلام اتنا موجود ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کسی اور کا ہم کلام پڑھیں۔ ہمارے اولیاء اللہ نے اتنا کلام لکھا ہے، پیر میری شاہ صاحب آپ دیکھیں، سخی سلطان بہو کو دیکھیں، آپ میاں صاحب کو دیکھیں، اللہ والوں نے اتنا کلام لکھا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی ہندوؤں کا کلام لکھیں، کبھی سکھوں کا کلام ہم پڑھیں۔ لوگ بڑے تعریفیں کرتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نا کہ یہ ہندو نے کلام لکھا ہے جی میں پیش کرتا ہوں، میں نے کہا یہ آپ ہی پیش کرو، ہمارے پاس کلام ہے ہی اتنا اللہ کے نیک بندوں کا، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا میاں صاحب کا کلام کوئی تھوڑا کلام تو نہیں ہے، سخی سلطان بہو کا آپ کلام پڑھیں کوئی تھوڑا کلام تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جھنڈا دیا، جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ کا یہ بازو کاٹ دیا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے اس جھنڈے کو، اس علم کو آپ نے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا، بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے پھر دونوں کو ملا کے پھر بھی اس کو اٹھا لیا۔ بہادری دیکھیں، جرأت دیکھیں، جب پھر آپ پہ وار ہوا اور آپ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کی لاش کو اٹھا کر جب سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک سے ایک بڑھ کے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو عہد کا دن تھا نا وہ سارے کا سارا حضرت طلحہ کے نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ 11 انصاری صحابی تھے، 11، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑی پہ چڑھنا چاہ رہے تھے اور ایک ایک کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں سارے شہید ہو گئے، اور حضرت طلحہ بچ گئے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے 70 زخم آپ نے اپنے جسم پہ کھائے، آپ کی انگلی کٹ گئی، آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، اور آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پہلی بات کہی ما فعل رسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے۔ 70 زخم لگے اپنے جسم پہ، انگلی کٹ گئی ہے، ہاتھ چھل ہو گیا ہے، اور ہوش آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ انگلی میری کٹ گئی ہے کیا ہوگا، یہ ہاتھ میرا شل ہو گیا معذور رہوں گا، اور میرے جسم پہ تلواروں کے تیروں کے 70 زخم تھے، اپنا ہوش ہی کوئی نہیں۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ ہیں دیوانے، یہ دیوانے ہوتے ہیں، وہ تو والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے۔ میں بہت بات کی بات کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید نے جب یہ کارنامہ سر انجام دیا نا تو غازی مرید حسین شہید ضلع چکوال میں آپ کی دربار شریف ہے، شہر میں جہاں خالص ہیں، خالص صاحب کا دربار بن رہا ہے نا، 1 کلومیٹر ساتھ ہی غازی صاحب کا دربار ہے، کبھی جانا ہو تو وہاں حاضری دیں۔ تو جب آپ نے گستاخ رسول کو مارا نا تو آپ جیل میں تھے، جیل میں آپ تھے، اور وکیل آپ کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو چھڑا لیں گے، آپ کہو جی میں بس جذبات میں آ گیا تھا تو میں نے یہ کام کر دیا ہے، تو جب میں نے یہ کام کیا ہے تو میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو آپ نے وکیلوں کا یار ایک ہی میں نے کام کیا ہے، آپ کہتے ہو کہہ دو کہ وہ بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، آپ کو یار پابندی ہے۔
یہ ڈالر شالر سب مہنگا نہیں کیتا مولویاں، نہ مہنگائی ایسا کیتی ہے، ایسا اپنا کام کر رہے ہیں، چاہے کرونا ہوا ہے چاہے کوئی ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نے بڑی ڈیوٹی کی ہے، ہم نے بھی جب کرونا رہا تو ایک نماز، ایک اذان، ایک تراویح، ایک جمعہ ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے بھی اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ ہم ڈر کے گھر نہیں بیٹھے نماز پہن کے کہ موت آئے جی تو صرف باتیں نہیں آئے گی پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات ہے نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غازی صاحب جیل میں ہیں تو وکیلوں نے کہا کہ غازی صاحب مانتے نہیں ہیں، آپ کا مرشد خانہ تھا سرگودا میں آپ مرید تھے، تو سارے جناب وکیل وہاں چلے گئے، تو پیر صاحب سے کہا کہ آپ کا یہ مرید ہے مرید حسین، نام ہی مرید حسین ہے نا، کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو کہہ دیں کہ ایک بار یہ کہہ دے کہ میں نے کام نہیں کیا، ہوش و واس نہیں ٹھیک تھے، جذبات میں، بس چھڑا لیں گے۔ تو پیر صاحب نہ معذور ہو چکے تھے، ان کے پیر و مرشد معذور ہو چکے تھے۔ ٹائم بڑا میرے پاس تھوڑا ہے، عنوان یہ آج ہم نے ختم ہی یہاں کرنا ہے، 10-15 منٹ ہے میرے، توجہ کے ساتھ بات سننا، میں نہیں چاہتا کہ منٹ ضائع ہو ہمارا۔ سارے وکیل وہاں چلے گئے، پیر صاحب کو پالکی پہ بٹھایا، پالکی پہ بٹھا کے نا وہ سمجھو کہ منجی چرپائی بٹھا کے جناب جیل میں لے آئے۔ جب پیر صاحب نے وہاں سے دیکھا دور سے ہی کہ اس طرح جیل کو پکڑ کے نا لوہے کو مرید حسین کھڑا ہے، تو پیر صاحب جو قریب آئے تو کہا کہ میرے مرید یہ عشق مصطفیٰ کی بازی ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، اس میں کمزوری نہ دکھانا۔ اور وکیل جو تھے وہ حیران ہوئے کہ بابے کو لایا کہ سفارش کر کہ یہ ایک بار کہہ دے کہ میں ہوش و واس نہیں تھے، جذبات میں کام کر دیا یا نہیں کیا، ہم چھڑا لیں گے۔ تو یہ بابا آ کے اور یعنی کہ پنجابی یعنی کہ بلدی تے تیل پانا کہ بابا کہنا کہ یار پکا روی ہے، انہیں منجی چھوڑ دی، چرپائی تھلے چھوڑ دی بابے دی۔ تو پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں یہ ارادہ لے کے آیا تھا کہ اس کو منع کروں گا کہ ایک بار تو کہہ دے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا جب میں سرگودا سے چلا تھا، لیکن جب جیلم کی سرزمین پہ میں آیا اور اس اپنے مرید کو میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا، خدا کی قسم اس کے دائیں طرف مصطفیٰ کھڑے تھے اور بائیں طرف مولا مشکل کشا کھڑے تھے۔ جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو میں نے کہا مرید حسین یہ تجھے مقام عشق مصطفیٰ سے مل چکا ہے، اب مہربانی کرنا، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے موقع پہ ڈٹے رہو۔ یہ تو 1930 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1930 31 32 35 سے پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب عہد کا میدان ہے، سرکار کا چہرے والضحیٰ سامنے ہے اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر کی طرح آپ حیران ہوں گے، آپ ایک تلوار کے ساتھ نہیں لڑتے تھے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں۔ آپ ایک تلوار کبھی وزن اٹھا کے دیکھیں کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، ایک تلوار کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور مجاہدین ایک اسلام کے ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی، لیکن سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ آپ پہلے بدر کے لڑے، یہ دوسرا غزوہ تھا عہد کا، لیکن وحشی وہ اپنا ٹارگٹ لے کے بیٹھا ہے۔ وحشی کہتا ہے امام بخاری نے لکھا میں دیکھتا تھا کہ جس طرف سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کرتے تو کفار بھیڑ اور بکریوں کی طرح دوڑتے تھے، کوئی رکتا نہیں تھا ان کے سامنے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا ٹارگٹ یہ تھا، یہ کہتا ہے میری جنگ کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں نے تو ان کو نشانہ مارنا تھا، تو میں کبھی جھاڑیوں میں چھپتا، کبھی درختوں میں چھپتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ایک مرتبہ جب آپ نے ایک کافر کو مارا اور آپ کا جسم مبارک جو تھا نا ہلکا سا ننگا ہوا، ہلکا سا یہ ناف کے قریب، تو یہ چھوٹا نیزہ مارنے کے اندر بڑا ماہر تھا وحشی، اس نے جب نیزہ مارا تو سیدھا نشانے پہ جا کے لگا۔ آپ نے کوشش کی، وحشی کہتا ہے میری طرف بڑھے، لیکن خون اتنا تیز نکل رہا تھا کہ آپ وہاں پر ہی شہید ہو گئے۔ اور میں جا کے بتایا ہند کو کہ میں نے تو
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. تو اس نے کہا مجھے دکھا. دیکھیں یار، کوئی بندہ کسی کے ساتھ معاشرے میں نہ بھی بولتا ہو نا، بندہ مر جائے تو کم از کم اگر جنازہ گزر رہا ہو تو میں اور آپ دل میں جتنا بھی کینہ ہو نا تو بندہ کم از کم کمینی حرکت نہیں کرتا. کہتا ہے یار اب مر گیا، اب کیا کرنا ہے بندہ، بے شک دشمنی کیوں نہ ہو. لیکن آج سرکار کے چچا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. حالت دیکھیں، وہ عورت جب آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے دونوں کانوں کو کاٹا، دونوں کانوں کو کاٹ کے دونوں آنکھوں کو نکالا، دونوں آنکھوں کو نکالنے کے بعد ناک کو کاٹا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم کا ایک ایک اعضاء کاٹا جا رہا ہے. اور صرف کاٹا نہیں، کاٹ کے نا اسے ایک ہار بنایا. جس طرح عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں یا اپنا ایک زیور پہنتی ہیں نا، اس طرح اس نے ایک ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا. اور وحشی کو اس نے اپنا زیور اتار کے دیا انعام کے طور پہ. اور وحشی کو کہا کہ جب تو مکہ واپس آئے گا تجھے آزاد بھی کر دیں گے اور تجھے مزید انعام بھی دیں گے. وحشی کہتا ہے کہ بس میری دلچسپی اور کوئی نہیں تھی، میرا یہ ٹارگٹ تھا، میں نے پورا کر لیا. میں سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھنا شروع ہو گیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں. ایک غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان نثار تھا. حضرت سعد کھڑے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آپ کو دودھ پلانے والی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجاہدین اسلام کو پانی پلا رہی تھیں، یہ ڈیوٹی کر رہی تھیں. اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں جنگ میں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں. سرکار نے دیکھا کہ کافر حبان اس کا نام تھا، اس نے تیر مارا اور ام ایمن کے سینے میں آ کے لگا. جب لگا نا تو آپ زمین پہ گریں. جب زمین پہ گری تو تھوڑی سی پنڈلی سے نا کپڑا ہٹا تو اس نے کہہ کا مار کے وہ ہنسا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برداشت نہ ہوا کہ یار میری ماں مجھے دودھ پلانے والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری آنکھوں کے سامنے. تو سرکار نے فرمایا سعد کیا خیال ہے، تیرا نشانہ بڑا اچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے تیر بھی تجھے دوں. اور صحابہ میں اعلان کرتا ہوں کہ ابوبکر عمر سارے اپنے تیر سعد کی گودی میں ڈالو. اور میں محمد عود کے میدان پہ اعلان کرتا ہوں ہر میرا غلام یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. تو سرکار نے عود میں فرمایا کہ اے سعد ہر غلام یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں. تو سرکار نے فرمایا سعد آپ تیر چلاؤ، میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں میری ماں آمنہ اور میرا باپ عبداللہ تیرے اوپر قربان ہو جائیں. سعد کہتے ہیں میں نے جب پہلا تیر مارا نا، جب اس کے سینے میں لگا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو مارا تھا، تو جب وہ زمین پہ گرا تو پھر وہ ننگا ہوا. اللہ کا نظام دیکھیں، کوئی دیر ہی نہیں لگی وہ واصل جہنم ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا اماں ام ایمن زخمی ہو گئی ہو، یہ بتاؤ کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، کون سی دعا کروں؟ تو آج کی اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے آپ کے جوڑوں کے صدقے. سرکار نے جب پھر فرمایا اماں دعا کروں، تو جب دیکھا نا سرکار کا رحمت جو دریا ہے وہ جوش میں ہے، تو آج کہتی ہیں اللہ کے محبوب اگر میرے لیے دعا کرنی ہے نا تو ایک دعا کر دیں کہ جس طرح عہد کے میدان میں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں. انہاں جگا دو جی، انہاں جگا دو، ستے نہ کرو، اٹھے کرو، جا کے بیٹھے کرو. پکھے لگ رہے ویسے نیند آ جاتی، لیکن یاد رکھنا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سرکار نے دعا مانگ دی، یا اللہ عہد کے میدان میں جس طرح میری ماں ام ایمن آج اس طرح کھڑی ہے میرے ساتھ، کل قیامت کے دن تیری جنت میں بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں. کیا خوش نصیبی ہے جی، کیا مقدر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک غلام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو زخمی تھے ان کا خون رکتا نہیں تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس دستے کو کہا تھا 50 بندے، فرمایا کہ بے شک ہم شہید بھی ہو جائیں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی.
آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، بار بار سرکار فرما رہے تھے. لیکن ادھر جب کافر جناب بھاگ گئے، ظاہراً تو یہ نظر آ گیا منظر کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں اور سارے دور جا چکے تھے، تو صحابہ کرام نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب وہ دستے والے، ایک کہتا ہے کہ سرکار نے تو ویسے فرمایا تھا اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا مقصد ہی نہیں ہے یہاں کھڑا ہونا. دوسرے صحابی رسول کہنے لگے نہیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ بے شک ہم شہید بھی ہو جائیں، آپ اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. اب اس وقت کئی لوگ ایسے تھے، یہ دوسرا غزوہ تھا، کہ جو اسلام کے مخالف تھے، خالد بن ولید، ابو سفیان، وحشی، یہ سارے بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم فرمانے کے باوجود جب 50 میں سے 40 صحابہ نے جگہ چھوڑ دی، 10 وہاں پہ صرف رہے، ڈٹے رہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منظر دیکھا کہ خالد بن ولید جو تھے، انہوں نے ایک چکر کاٹا اود کا، اور کاٹ کے دیکھا کہ یار پہاڑی تو خالی پڑی ہے، انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کر دیا. وہ 10 صحابہ نے بڑی کوشش کی روکنے کی، لیکن اب وہ اتنے تعداد میں زیادہ تھے کہ اب 10 روک نہ سکے، لیکن 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ شدید زخمی ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کئی غلام 70 کے قریب شہید ہو چکے تھے. اور مولا علی سرکار کے دائیں طرف ہیں، خاتون جنت بھی بائیں طرف کھڑی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون نکل رہا ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس وقت کوئی ایسا دور نہیں تھا کہ بندے بیمار ہوتے تو فوراً گاڑی میں بٹھا کے اسپتال لے جاؤ، ٹھیک ہے، اتنا جدید دور نہیں تھا. سیدہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا علی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر چٹائی کو نہ جلا کے اس کی راکھ بنا کے اوپر ڈالی جائے تو خون بند ہو جائے گا. آپ یہ ڈیوٹی کر رہی تھی مجاہدین اسلام کی. آپ نے ایک چٹائی کو جلایا، پنجابی کہتے ہیں چھائی بن جانا، راکھ بن گئی، تو آپ نے جہاں زخم تھے نا وہاں جب ڈالی تو خون بند ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں سے اس طرح کرو کہ اپنے پیر بھائیوں کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ذرا توجہ کرنا میری طرف. صحابہ اکرام نے سب کی لاشوں کو بکر صدیق، فاروق اعظم، مولا مشرق کشا ایک ایک کر کے جب اکٹھی کی تو آج کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقی تو مل گئے ہیں لیکن ایک لاش ہمیں نہیں مل رہی. سرکار نے فرمایا کس کی نہیں مل رہی؟ آج کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچے کی لاش ہم لے آئے لیکن پہچاننے نہیں ہو رہی. اور جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے اس ایک لاش کے علاوہ کسی کی پہچان کرنا مشکل تھا گھر والوں کے لیے. سرکار نے فرمایا کس کی لاش نہیں مل رہی؟ آج کی اللہ کے محبوب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں مل رہی. سرکار نے ایسے دیکھا نا آسمان کی طرف تو فتبسم رسول اللہ، اونچی سبحان اللہ تو یار اس واڑی میں نہیں بخشوش نمازاں نال کو نہیں ہونی، اس میں دستے ہاں نہ ساڑیاں نمازاں اس قابل ہو، نہ روزے، نہ زکاتہ، نہ حج، نہ عمرے. اس واڑی میں نہیں جان چھڑ گئی نہ قیامت دا لڑا ہے تو یقین مانو کہ انہوں نے صدقے ہونی جنہوں کا ذکر اسی کر رہے ہیں. اے اہل بیت، پنج تن پاک صحابہ جنہوں کا ہر ویلا اسی ذکر کر رہے ہیں نا، انہوں نے وسیلے نے اللہ صاحب معاف کر دینا انشاءاللہ. باقی عمل کو نہیں ساڑھے کو. تو سرکار نے ایسے دیکھا تو مسکرا پڑے. صحابہ کرام حیران ہے، اللہ کے محبوب پیر بھائی کی لاش نہیں مل رہی اور آپ مسکرا رہے ہو. سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کی شادی کی پہلی سہاگ رات تھی، اس نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی، غسل فرض ہو گیا. ادھر سے اعلان آیا کہ سرکار بلا رہے ہیں، احد کے میدان میں پہنچو. اس نوجوان نے غسل کرنا گوارا نہیں سمجھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، چھوڑو غسل کو، اور ایسی حالت میں آ کے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احد کے میدان میں شہید ہو گئے. اور میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مولا مشرق کشا فرماتے ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش زمین پہ تھی اور تازہ پانی کے قطرے آپ کے جسم سے گر رہے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرنے کے باوجود سرکار نے فرمایا حضرت زبیر سے کہ اس طرح کرو کہ اپنی
والدہ کو منع کرو کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نہ دیکھیں، اس وجہ سے کہ کہیں اس حال میں آپ دیکھیں گی تو آپ کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ حضرت زبیر گئے اور جا کے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ رک جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ آپ اس حالت میں چہرہ نہ دیکھیں، تو انہوں نے مکہ مارا اپنے بیٹے کے سینے میں، انہوں نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کی لاش کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ سرکار کا حکم ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا زبیر ان کو جانے دو، ان کو دیکھنے دو۔ جب انہوں نے دیکھا تو عورت ذات ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی کا یہ حال ہوا، لیکن یہ حال صرف اور صرف تیری اور تیرے محبوب کی محبت کی وجہ سے ہوا، میں اس پہ صبر کرتی ہوں۔ جب آپ واپس آئیں تو سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا، سرکار نے فرمایا تاکہ ان کا غم جو ہے کہ وہ کم ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ 2 چادریں لے کے آئیں کفن کے طور پہ، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم مبارک اس طرح پڑا ہے، ایک اعضاء کٹا ہوا ہے، اور ایک چادر کے ساتھ جب کفن دیا گیا نا، جب پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا، جب سر کی طرف چادر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر مبارک کو سر کی طرف کر کے فرمایا کہ پاؤں میں یہ گھاس ڈال دو، گھاس رکھ کے کفن بنا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اب مختلف علماء نے لکھا، پیر کرم شاہ صاحب عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں لکھا، یہاں لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کہ یار جنازے کے بعد دعا جائز ہے یا کہ نہیں جائز، کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ استغفار کیا، دعا کی یا نماز جنازہ، سرکار نے فرمایا کہ میرے چاچے کی ڈیڈ باڈی یہاں ہی رہے، دوسرے صحابی کو لے آؤ، پھر تیسرے کو لے آؤ، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں 70 مرتبہ اپنے چچا پہ نماز جنازہ پڑھائی، 70 مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفن بھی تھوڑا ہے، قبریں بھی ظاہر تھوڑی تھیں، تو فرمایا اس ترتیب کے ساتھ ہم دفن کریں گے کہ ایک ایک قبر کے اندر 2-2 3-3 4-4 5-5 غلاموں کو اکٹھا دفن کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن حبش جو رشتے میں آپ کے بھانجے لگتے تھے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک قبر میں آپ کو اور آپ کے بھانجے کو اکٹھا دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو دفن کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹے تو سرکار ابھی مدینہ شریف پہنچے ہی تھے۔ مدینہ شریف ایک رات گزری، صرف ایک رات، کسی صحابی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، شدید زخمی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن پھر اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کفار دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، ابو سفیان لشکر لے کے پھر آ گیا ہے۔ فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہی جا سکتے ہیں جو پہلے گئے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جڑے تر و تازہ بندے ہو، جڑے پہلے نہ ہو جا سکے ہوں تسی جاؤ، نہیں، سرکار نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ فرمایا بے شک جتنا ہی کوئی غلام زخمی ہے جو میرے ساتھ احد کے میدان میں گئے تھے، زخمی ہو گئے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، فرمایا سب نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا اللہ کے محبوب ابھی رات کو تو واپس آئے ہیں، ایک رات گھروں میں گزاری ہے، آج پھر اعلان ہو گیا کہ پھر چلو، سارے کے سارے دوبارہ تیار ہو گئے۔ اور صرف تیار نہیں ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر پہنچے اس مقام پر، اور ایک شخص مکہ سے آ رہا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ ابو سفیان کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ لشکر لے کے آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کے ایسے الفاظ، ایسی گفتگو اس کے ساتھ کرو تاکہ وہ ڈر جائے۔ تو جب وہ نوجوان گیا تو اس نے جا کے کہا ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم تو یہ ظاہر سمجھے کہ ہم تو جنگ جیت گئے تھے،
لیکن جب آپس میں مشورہ کیا تو سارے کہنے لگے آپ جیتے کیا ہو، اللہ کے محبوب صحیح سلامت ہیں، ابوبکر صدیق صحیح سلامت ہیں، فاروق اعظم ہیں، مولا مشرق کشا ہیں، جو مین بندے ہیں وہ تو صحیح سلامت ہیں، آپ نے شہید کس کو کیا ہے؟ یعنی ان کی نظروں میں بھی اللہ کے محبوب کا اور حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، مولا مشرق کشا، یہ جو ہستیاں تھیں وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے۔ ویسے تو ہر غلام کا اپنا مقام ہے نا۔ تو جب اس نے جا کے ڈرایا، اس نے کہا جی جو مسلمان شامل پہلے نہیں ہو سکے تھے اب ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں، خبردار ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یہ سارا لشکر لے کے واپس چلے جاؤں۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، عنوان ختم، کہ میں نے ہر سال تقریباً یہ میں بات عرض کرتا ہوں جب بھی یہ عنوان آتا ہے نا شوال شریف میں، کہ دیکھیں مقدر نصیب کی بات ہے، کئی لوگ حج پہ جائیں گے، کئی لوگ روزے رسول پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، آپ لوگ